میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے پاکستان کے اہل تشیع دوستوں، ایران کے اہل تشیع دوستوں، بلکہ پوری دنیا کے اہل تشیع دوستوں سے معافی کا خواستگار اور طلبگار ہوں۔ میرے دوستو، میں ایک عام دنیا دار انسان تھا اور ہوں۔ زندگی میں مجھے اہل تشیع کے دوستوں کے بارے میں بہت کچھ گمراہ کن باتیں کی گئیں، بہت گمراہ کن باتیں بتائی گئیں۔ یہ صرف اعجاز بھائی آپ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں تقریباً ہمارے 90% جو اہل سنت ہے نا، ان سب کے ذہنوں میں یہی چیز ہے، ان کے بارے میں غلط ہی بتایا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ میری آنکھیں کھلیں کہ ہم میں سے اگر مسلمانوں میں سے بہترین مسلمان ہیں تو اہل تشیع ہیں، کہ وہ اس وقت میں لیکن یہ جملہ کہہ رہے ہیں اچھا یہ کوئی شیعہ نہیں ہے کہ ہم میں بہترین مسلمان ہیں تو وہ شیعہ مسلمان ہیں۔ بالکل اعجاز بھائی، آپ نے 100% حقیقت بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں جس میں اہل سنت سے تعلق رکھنے والے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں، عام لوگ ہیں، پبلک ہیں، وہ بڑی تعداد کے اندر آپ کو ویڈیوز بناتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کہ جس میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دھوکے میں رکھا گیا، ہمیں شیعوں کے بارے میں غلط بتایا گیا، ہمیں جھوٹ بتایا گیا، اور ہم ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ ہزاروں ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت سنی نوجوانوں کی، لوگوں کی ویڈیوز وائرل ہیں جس میں مرد، عورتیں سب ویڈیوز بنا رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑی غلطی میں تھے اور ہمیں ہمیشہ ایران کے بارے میں جھوٹ بتایا گیا، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہمارے کانوں میں، اذہان میں بھری گئی۔ بچپن سے ہم یہ غلط فہمیاں سنتے رہے اور جھوٹ سنتے رہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کا قرآن مجید پر یقین نہیں ہے، اور وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں ہمیں ان کے بارے میں بتائی جاتی رہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر سوشل میڈیا پر ایک نیا انقلاب آ رہا ہے نوجوانوں کے اندر، اور اس کی خبر میں 3-4 سال پہلے ہی دے چکا ہوں اور اس پر میری ویڈیوز موجود ہے کہ سنی نوجوان شیعہ کیوں ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بات معلوم ہوگی، اس کی وجوہات کا علم آئے گا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کیوں کہتا رہا اپنے سنی علماء سے کہ خدا کے لیے حق سچ لوگوں کو بتاؤ، میں کیوں صبح شام آپ کے سامنے یہ دعوت لے کر اٹھا ہوں کہ قرآن اور اہل البیت کا حق جسے ہم نے چھپایا ہے اس کو ہمیں اب لوگوں کے سامنے اشکار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے کندھوں کے اوپر یہ بوجھ ہے، ہم مقروض ہیں، اہل البیت کی پوری امت مقروض ہے، سنی شیعہ سارے مقروض ہیں کہ ہم ان کی صحیح تعلیمات کو آج دنیا کے سامنے پیش کریں، کہ جو انسانیت کی، محبت کی اور ہم آہنگی کی تعلیمات ہیں، کہ جس کے اندر کسی کے خلاف نفرت نہیں ہے، حتیٰ کہ تمام مذاہب کے لیے وحدت اور یونٹی کا پیغام ہے ان تعلیمات کے اندر۔ لیکن ہمارے ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ ہمیں پھر بھی جھوٹ پہ جھوٹ بتایا جاتا رہا ہے۔ تو ایسی کچھ ویڈیوز ہیں، کل میں نے سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو دیکھی تو ابھی مجھے وقت ملا اور میں نے کہا کہ میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گا، اور میں ان کو اس طرح کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیں اور آپ ویڈیوز ریکارڈ کریں اور اسے پھر سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کریں تاکہ آپ اپنے حصے کی گواہی دے دیں۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو مکلف بنایا ہے۔ مکلف کا مطلب یہ کہ اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے عقل دی تھی، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیا ہے، تو نے اس عقل کا استعمال کی یا نہیں کیا؟ اور جو بچپن سے تمہیں غلط باتیں، جھوٹ بتائے جاتے رہے اور وہ تمہارے ذہنوں کے اندر تھے، پھر تمہیں حقیقت کا جب علم ہوا تو تم نے اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا؟ تو آج ہمارے پاس اللہ کی نعمت موجود ہے، ہم اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، جسے قرآن مجید میں فرمایا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، میں اکثر یہ آیت پڑھتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ انصاف کے لیے قوامین بالقسط بن کے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، شہید ہو جاؤ، شہید زندگی میں شہید بن جاؤ نا۔ اور وہ زندگی میں شہید کیسے ہوں گے؟ کہ آپ سچی گواہی دیں گے۔ یہ ایک ویڈیو ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم سنیں اور اس پر پھر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تبصرہ پیش کروں گا۔ میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے پاکستان کے اہل تشیع دوستوں، ایران کے اہل تشیع دوستوں، بلکہ پوری دنیا کے اہل تشیع دوستوں سے معافی کا خواستگار اور طلبگار ہوں۔ میرے دوستو، میں ایک عام دنیا دار انسان تھا اور ہوں۔ زندگی میں مجھے اہل تشیع کے دوستوں کے بارے میں بہت کچھ گمراہ کن باتیں کی گئیں، بہت گمراہ کن باتیں بتائی گئیں۔ یہ صرف اعجاز بھائی آپ کی بات نہیں ہے،
بلکہ یہاں تقریباً ہمارے 90% جو اہل سنت ہے نا، ان سب کے ذہنوں میں یہی چیز ہے، ان کے بارے میں غلط ہی بتایا گیا ہے۔ آپ عام لوگوں کی بات تو چھوڑیں، جو مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، جیسے میرے جیسے جو اسٹوڈنٹس، طالب علم، ہم نے مدرسے میں زندگی گزاری ہے، دیوبندی، بریلوی، سنی مدارس کے اندر، ہم سب کو بھی جھوٹ بولا گیا ہے۔ اور اب بھی جو مدرسوں میں جو نوجوان پڑھتے ہیں، آپ یقین کریں انہیں شیعوں کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور پتہ ہے کہ جو ان کے استادوں نے بتایا ہے، اہل سنت اساتذہ جو ہمیں بتاتے ہیں، مثلاً کہ یہ لوگ طرح طرح کی عقائد اور ان کے بارے میں باتیں بتائی جاتی ہیں، تو جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر شیعہ کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے ہمارے لوگوں کو کہ یہ لوگ امام حسین، امام حسن، امام حسین ان کو خدا سمجھتے ہیں، ان کی قبر کی جانب سجدہ کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ اسی طرح یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کو یہ سچا نہیں مانتے۔ بہت ساری اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں، تو جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اعجاز بھائی، یہ سب کا معاملہ یہی ہے۔ محرم کے دن آپ دیکھ لیں گے، سیاہ لباس پہننے کے اوپر کتنی ہمارے ہاں بحث کرتے ہیں، شور مچا دیا جاتا ہے۔ تو ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور کچے ذہن، اور پھر اس کے بعد اسی معاشرے میں رہنے کی وجہ سے زندگی میں بعض اوقات میرے منہ سے کچھ ایسے الفاظ ضرور ادا ہوئے جو اہل تشیع دوستوں کی دل آزاری کے سبب بنے ہوں گے، یا میں خود ذاتی طور پر سوچتا ہوں کہ میں نے جو وہ الفاظ یا جو کچھ کہا وہ انتہائی غلط قدم تھا۔ میں اپنے ان تمام الفاظ پر بھی شرمندہ ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں ہر اہل تشیع سے۔ دوستو، آنکھیں میری ابھی کھلی جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی، اور محترم آیت اللہ خامنئی، ان کے خاندان اور ایران کے… دیکھیں اعجاز بھائی، ہر سنی یا کوئی بھی شخص، انسان، جب وہ اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ اور سچے دل سے اگر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور آپ نے تو اس توبہ کا برملا اظہار کیا، اپنے گناہ کو قبول کرتے ہوئے پبلک میں آ کر شیعہ حضرات سے معافی مانگی۔ آپ کی توبہ قبول ہی قبول ہے، اور ہر ایک کی۔ اور دیکھیں، جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، جس کا تعلق مسلم سوسائٹی سے تعلق ہوتا ہے، تو وہ پھر تنہائی میں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ کہیں یا اللہ میں نے جو شیعہ کے بارے میں یا سنیوں کے بارے میں جو غلط باتیں کی ہیں، جو جھوٹ بولا ہے فلاں فلاں کے بارے میں، فلاں کسی گروہ کے بارے میں، یا اللہ تو اس گناہ کو معاف کر دے۔ یہ اس طرح معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ویڈیو بنا کر لوگوں کے سامنے اس کو نشر نہ کریں اور معافی نہ مانگیں۔ ہاں کچھ ایسا ہے کہ جو آپ کی پرسنل بات ہو تو آپ اللہ سے معافی مانگیں، ضرور معاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ شاندار مسلمان جنہوں نے شہادت کو اپنے گلے سے خوشی سے لگایا کہ یہ عزت ہے، پہلی مرتبہ میری آنکھیں کھلی کہ ہم میں سے اگر مسلمانوں میں سے بہترین مسلمان ہیں تو اہل تشیع ہیں، کہ وہ اس وقت میں… لیکن یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اچھا یہ کوئی شیعہ نہیں ہے کہ ہم میں بہترین مسلمان ہیں تو وہ شیعہ مسلمان ہیں۔ بالکل اعجاز بھائی، آپ نے 100% حقیقت بات کی۔ ہم میں جو بہترین مومنین ہیں، مسلمان ہیں، وہ شیعہ حضرات مسلمان ہیں۔ اور شیعہ کا جو تصور، جو کانسیپٹ پیش کیا جاتا ہے کہ شیعہ بس وہ ہر وقت اپنے آپ کو مارنے والے اور چھریاں چلانے والے اپنی جسم کے اوپر، تو ان کا سماج کے اندر کوئی کردار نہیں۔ دیکھیں یہ کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں، حقیقت یعنی جو اکثر شیعہ ہے وہ ان ساری چیزوں کو وہ زیادہ پسند نہیں کرتے، اور وہ زیادہ ان چیزوں کے اندر وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو 9-10 محرم کے اندر وہ آپ کو خون بہاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن ہمیں یہی بتایا جاتا رہا کہ یہ رونے والے اور یہ اس طرح کے بزدل قسم کے لوگ ہیں۔ لیکن حقیقت آج دنیا کے سامنے آ گئی ہے کہ یہ کتنے بہادر، یہ کتنے جن کا تعلق عاشور کے ساتھ ہے، تو وہ بزدل کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ان کو پیش ایسے کیا گیا، اور کتنے جری، کتنے ہمت والے، اسٹرانگ ہیں، کتنے منظم ہیں، اور کس درجے میں انہوں نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اگر دنیا میں ایک انسان کہے کہ یار اس وقت مسلمانوں کی حکومت کہاں پر ہے، اسلام کہاں پر ہے، تو میں اور آپ اہل سنت ہو کر بھی ہم کسی اور سنی ملک کا نام نہیں لے سکتے، لیکن ہم ایران کا نام ضرور لے سکتے ہیں کہ ہاں ایران ہے، کہ جہاں پر اسلام تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا بھائی، اجتماعی طور پہ میں بات کروں کہ جہاں پر ہمیں اسلام نظر آ رہا ہے۔ تو اعجاز بھائی بالکل آپ نے 100% حقیقت کے اوپر مبنی گفتگو کی ہے، اور ہم سب
یہی باتیں کرتے رہے، ان کے بارے میں غلط کہتے رہے. آج بھی اعجاز بھائی اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مذہبی طبقات کے اندر، سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں تو وہ یہی جھوٹ پھیلا رہے ہیں، یہی جھوٹ بول رہے ہیں کہ جناب ایران نے تو فلاں جگہ پر اٹیک کرنا تھا، اس نے مسلم ممالک پہ کر دیا، ایران نے یہ کر دیا، رافضی وغیرہ وغیرہ، ممبر پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں. ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. انہوں نے صرف اور صرف اپنے ویزوں کے چکر کے اندر مسلمانوں کے سامنے جھوٹ بولا ہے ممبر کے اوپر. اور یقین کریں اعجاز بھائی، یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، یہ جتنے بھی ہمارے ہاں مولوی جھوٹ بولے جا رہے ہیں نا، یقین کریں ان کا نوجوان 1 سال 2 سال بعد جب ان کا جھوٹ آیا ہوگا، وہ سارے کے سارے شیعہ ہو چکے ہوں گے. یہ میری آپ یہ لکھ لیں مجھ سے یہ بات. اسی لیے تیزی کے ساتھ سنی نوجوان جو ہے وہ شیعہ ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ. کیوں نہ ہو؟ اسی لیے کہ آپ نے ان کو حق بات نہیں بتائی، اس لیے کہ آپ ان کو صحیح بات نہیں بتا رہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. اور کسی حد تک کہ آج کا جو ہمارے سامنے واقعہ ہے ایران کا، اس نے کربلا کی یاد تازہ کر دی ہے، اس طور پر کہ مسلمان تو اکثر کہتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے. لیکن یہ بھی میں آپ کی تصحیح کرتا چلوں کہ یہ ہم صرف عام لوگ کہتے ہیں. علماء جو ہیں، جو ہمارا جو سنی طبقے کا ہے، وہ زبان سے یہ بات کہتا ہے، لیکن آفیشیل اسٹیٹمنٹ ان کا یہی ہے کہ جو یزید ہے اس کی جو گورنمنٹ تھی وہ منعقد ہو چکی تھی. یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے. ہاں، جو جذباتیت کے اوپر مبنی ہے ہمارے اہل سنت علماء، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے ہم شرمندہ نہ ہوں، تو وہ شرمندگی سے بچانے کے لیے، خفت سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اگر ہوتے تو ہم یزید کے خلاف ہوتے. وغیرہ میں نے آپ کو بتایا ان کی مفتیان اعظم سے آپ پوچھ لیں تو اگر یہ بات یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کے خلاف ہوتے، تو پھر یعنی یہاں پر یزید کا جو طریقہ انعقاد خلافت ہے اس کے پر سوال آ جاتا ہے، اور یہ اس کا حل نہیں کر سکتے، اس کو حل نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ اس پورے اس فکر کے اوپر جو ہے ان کے اس کے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں. بہرحال لیکن یہاں ہمیں ایک بات اور معلوم ہو گئی اچھی طرح سے کہ ایران کے اس واقعے نے سنی شیعہ کو پاکستان کے اندر متحد کر دیا. الحمدللہ عز و جل آج سنی اور شیعہ ایک ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. آپ مجھ سے لکھ کے لے لیں کہ پاکستان میں یقین کریں کسی طرح کی فرقہ واریت یہ موجود ہی نہیں ہے. کچھ انتہا پسند تکفیری ہیں کہ جو یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سنی شیعہ ایک ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہ سکے. میں آپ کو ایسے بہت ہزاروں، سینکڑوں نہیں ہزاروں گھرانے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں جو پاکستان کے اندر ہے، پنجاب میں، سندھ میں، کہ سنی شیعہ اکٹھے ان کی شادیاں ہوئی ہیں، سنی شیعہ شادیاں ہوئی ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. اور رمضان میں آپ دیکھیں کہ سحری افطاری ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بہت سارے جو ادارے جو کام کرتے ہیں اس میں سنی شیعہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں. یہاں پہ جو جلوس نکلتے ہیں اس کے لیے اہل سنت والجماعت وہ ان شیعہ حضرات کے لیے سبیلے لگاتے ہیں اور ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، شربت کا انتظام کرتے ہیں. یہ کتنا اچھا ایک پاکستان کے اندر ایک منظر ہوتا ہے. اور ہم نے خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ بلکہ جب واقعات ایسے ہوتے ہیں تو سنی حضرات وہ پہنچ جاتے ہیں کہ شیعہ بھائیوں کے لیے اپنا خون دے دیں. یہ پاکستان کی خوبصورتی ہے. لیکن ایسے تکفیری مولوی انتہا پسند جو ایپسٹین کے شیخ ہیں، میں ان کو شیوخ الایپسٹین کہتا ہوں، یہ شیوخ الایپسٹین ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ چنگاریاں بھڑکاتے ہیں، آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان میں. لیکن انشاءاللہ آپ جیسے نوجوان ان انتہا پسند مولویوں کی اس فکر کو ناکام بنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.